جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو جنت جائے گا، جنت میں جائے گا. جی سوال صحیح ہے, آپ جی نام لے لیجیے. تھوڑا آپ ادھر ادھر جا رہے تھے, میں نے ان کو سیدھا کر دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن لوگوں سے قتال کیا تھا؟ زکوٰۃ مانے نے زکوٰۃ سے قتال کیا تھا. جواب صحیح ہے. یہ جی ہندی میں یہ آپ لیں یا وہ سجادہ لیں, یا تو یہ ہے آپ کے لیے یا سجادہ ہے. چلیے جی جواب صحیح ہے, انعام لے لیجیے. حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلق قرآن کے فتنے میں جب کوڑے پر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے وقت کے لوگوں سے, موجود لوگوں سے کیا بیان فرمایا تھا؟ صرف جواب مت دیجیے, صرف ہاتھ اٹھائیے. چلیے آ جائیے, یہاں کے جواب دیجیے. معافی مشکل ہے, ماشاءاللہ لگتا ہے کہ آپ متحمس ہیں ہمارے ساتھ. جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے. میں احمد بن حنبل ہوں. جواب یاد نہیں ہے. یا تو وہ اللہ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. جی جواب صحیح ہے. جی یہ ہندی میں ہے معلش, اسی لیے ادھر سے جواب آ گیا نا آپ کی طرف. نبی اور صحابہ کرام کے حقیقت میں جو اسماء ہے, جماعتوں کے نام ہیں, بسا اوقات اس سے احتراز کیا جاتا ہے. دعوت کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ آپ کسی جماعت کے نام کی طرفداری نہ کریں. لیکن اگر کیا خیال ہے آپ کا کہ اگر یہ نام حقیقت کے ساتھ چسپاں ہوں, مطابق ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, بالخصوص احباب کے بیچ میں. تو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حقیقی وارث جو صحیح ترجمانی کرتے ہوں اس دور میں, وہ کون لوگ ہیں؟ ماشاءاللہ جواب آؤٹ کر دیا. کس نے آؤٹ کر دیا؟ آپ انعام دیجئے ان کو. میں نے کہا صرف ہاتھ اٹھائیے, جواب آؤٹ مت کیجئے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. شیخ صاحب نے بہت وضاحت سے بات فرمائی کہ اس دور کے مسلمان بھی اسی جیسا عمل کر رہے ہیں. آخر وہ کیا عقیدہ ہے, فاسد ہے, بالکل آخری میں جو ٹیک لگائے ہیں. اگر یہ 11ویں یعنی عید میلاد النبی یا شب برات یا اس جیسے اور بھی جو بدعت و خرافات ہوتے ہیں, چڑھائے جاتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ, جواب صحیح ہے. اس دور کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے یہ نور ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ٹکڑا ہے. جواب صحیح ہے. جی انعام لے لیجیے اپنا. سوال ہے کہ یہ جو چڑھائے جاتے ہیں ولیوں کے نام پر, بزرگوں کے نام پر, اس کے لینے کا کیا حکم ہے, کھانے کا اور لینے کا؟ جو انعام لے چکے, نہیں بیچ میں آپ, جی آپ بھائی آپ لے چکے انعام؟ نہیں سب سے آگے والے ہیں, آپ سے آگے والے, یہ آپ جی آپ جی ہے. کیا حکم ہے اس کا؟ یہ جی شرعاً حرام ہے, اسی لیے کہ غیر اللہ کے نام پر جو چیز چڑھایا جائے وہ حرام ہے, خواہ وہ نبی اور رسول ہوں یا عام کوئی انسان ہو یا اور کوئی غیر اللہ ہو. جی جواب صحیح ہے, انعام لے لیجیے اپنا. حرام ہے. اتنی بات بیان کرنے کے بعد اس دور میں, اس زمانے میں, جبکہ جی شرک, بت پرستی, کفر, الحاد جی ٹھاٹھے مار رہا ہے اور اس کا دورہ ہے, ہم مسلمانوں کی جو اہل توحید ہیں, جو اپنے آپ کو توحید کے علمبردار کہلاتے ہیں اور توحید پر چلتے ہیں, اس دور میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ آپ جی اورجنل شرٹ والے, آپ کے پیچھے جو ہیں. اب میں ایک اعلان کر دوں تاکہ بھول نہ جاؤں. مسکین ٹائپ قسم کے ہیں, ان کو بتائیں توحید کے بارے میں. مسکین کو بتائیں گے, جو پیسے والے لوگ ہیں ان کو, مطلب جو نہیں جان رہے, نادانی میں, وہ مسکین ہے. عقلاً پیسے ہوں ان کے پاس, لیکن عقل ان کی کیا ہے؟ مسکینوں کی سی ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں بھی دیکھیں غلطی ہو رہی ہے, اگر ان کو زبان سے کہہ سکتے ہو تو ضرور کہہ دیں. صحیح جواب صحیح, نام لے لیجیے. مکتب جالیات صناعیہ القدیمہ کی طرف سے
یہ سامنے والا جمعہ نہیں، اس کے بعد والے جمعہ کو 16 اپریل مطابق 9 جمادی الاول بروز جمعہ کو مکتب جالیات ثنائیہ قدیمہ کی طرف سے استراحت طیبہ میں پروگرام ہوگا، عصر کی نماز سے بعد لے کر کے عشاء کی بعد تک، ان 10 رات تک۔ یہ مخرج 18 اور 19 کے بیچ میں واقع ہے۔ شیخ صاحب کا نمبر نوٹ کر لیجئے موبائل میں، شیخ منصور صاحب ہیں، آگے تشریف لا رہے ہیں، 0509877، یہ بعد میں نوٹ کرا دوں۔ اپنے اپنے جالیات کے مشائخوں سے لے لیجئے، جو مشائخ ہیں جالیات کے ان سے لے لیجئے نمبر۔ یہ جمعہ نہیں، آنے والا جمعہ نہیں، اس کے بعد والے جمعے کو پروگرام ہوگا 16 اپریل کو۔ اب جی وقت بھی اپنے ساتھ چل رہا ہے، اور اب ایک تقریر باقی رہ گئی ہے۔ ہر مقرر کی خصوصیت ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹروں کی خصوصیت ہوتی ہے، مشائخ کی خصوصیت ہوتی ہے، ویسے ہی ہمارے جالیات کے دعات میں مشائخ میں شیخ منصور صاحب مدنی حفظہ اللہ کی خصوصیت ہے کہ عورتوں کے مسائل پر ان کو دسترس حاصل ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور حقوق الزوجین اور دیگر مسائل بیان کرتے رہے ہیں۔ تو آج بھی ان کا دلچسپ موضوع ہے، بالخصوص وہ مشارکین جو خواتین آئی ہیں اس حفل میں، مجلس میں، ان کے لیے خاص پروگرام ہے، اور انشاءاللہ حضرات بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ تو شیخ صاحب کا موضوع ہے کہ نساء الجنہ، جنت کی عورتوں کی کیا خصوصیات ہیں۔ شیخ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر لب کشائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ دینی بھائی اور دوستو اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اور خصوصی طور پر آج کے اس پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام مشائخ اور علماء کرام، موصوف نے تو معاملہ شروع ہی میں گڑبڑ کر دیا ہے۔ ان کی باتوں سے مجھے ایک بہت پرانا شعر یاد آ رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، سمجھ میں نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، ہنساؤں تو بغاوت اور رلاؤں تو بغاوت۔ لیکن چونکہ حکم ہے، حکم کی تعمیل انشاءاللہ تعالیٰ کی جائے گی، اور یہ ہمارے بڑے ہیں، اپنے چھوٹوں کو پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں، اور ہمیں برداشت بھی کرنا پڑتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آج کا موضوع یقیناً بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس کا تعلق عورتوں سے ہے۔ عورت اور جنت، یہ دو چیزیں اس موضوع میں ہیں۔ شیخ صاحب نے عورت کو لیا اور اسی پر چل پڑے، لیکن بتلایا گیا ہے جنتی عورت۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جنتی عورت، جنت پہلے ہے عورت بعد میں۔ کون سی عورت جنت میں جائے گی، کیسے جائے گی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سے عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، عورت کو اسلام نے اور دیگر ادیان نے کیا مقام و مرتبہ دیا ہے، دنیا کی سب سے بہترین متاع کیا ہے، آخرت کی سب سے بہترین متاع کیا ہے، جنتی عورتوں کے صفات کیا ہوتے ہیں، یا وہ عورتیں جو جنت میں جانا چاہتی ہیں ان کو کیا عمل کرنا ہوگا،
یہ کچھ نکات ایسے ہیں جو انشاءاللہ تعالی بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ دور حاضر میں اسلام کے خلاف بڑی شدت کے ساتھ یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اس کو کوئی قدر و منزلت نہیں دیتا، جبکہ اگر آپ بنظر غائر ادیان عالم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح سے عیاں ہو جائے گی کہ اسلام ہی ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے جس نے عورت کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا ہے، اس کے حقوق کو پورے طور پر ادا کیا۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب۔ دینی بھائیو اور دوستو، آپ عیسائیت کو لے لیجئے۔ عیسائیت 11ویں اور 15ویں صدی کے بیچ میں انگلستان میں عام طور پر بیویاں فروخت کی جاتی تھی، اور یہی نہیں بلکہ 1805 عیسوی تک یہ سلسلہ اس قدر جاری رہا کہ شوہر کو بیویوں کے بیچنے کا پورا اختیار حاصل تھا، اور بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ انگلستانی قانون کے روح سے اس کی ایک قیمت بھی مقرر کر دی گئی تھی۔ اگر قیمت کا نام لیا جائے تو شرم محسوس ہوتی۔ کتنے میں بیوی فروخت ہوتی تھی؟ صرف 8 آنے میں۔ اسی طرح سے 8 آنے یعنی صرف 50 پیسے میں۔ اسی طرح سے اگر آپ یہودیت کو لے لیجئے، یہودی عام طور پر عورت کو ایک لعنت سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو گمراہ کرنے والی عورت ہی تھی۔ اسی طرح سے اگر آپ یونانی قانون کو لیں گے، یونانی قانون میں عورت کی حیثیت ایک معمولی سامان کی طرح سے تھی۔ آزادانہ طور پر عورت کو بازار میں خرید و فروخت کیا جاتا تھا، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے پنجے میں گرفتار ہوتی تھی۔ شادی سے پہلے سرپرست کے پنجہ میں، شادی کے بعد شوہر کے پنجہ میں ہو جاتی تھی۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی یونانی تمدن کے شباب کا جب زمانہ آتا ہے تو عورت اس قدر آزاد ہوتی ہے، اس قدر بے لگام ہو جاتی ہے کہ وہی عورت شمع محفل بن جاتی ہے اور رونق انجمن بن جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، بے غیرتی عام ہو جاتی ہے۔ یہ یونانی قانون کی بات تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں ایرانی قانون کیا کہتا ہے۔ ایرانی قانون ایک روسی ادیب کے بیان کے مطابق، جس کا نام احمد ہے، ایرانی قانون میں یہ روسی ادیب بیان کرتا ہے کہ ایرانی قانون میں ماں، بیٹی، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی سے نکاح کرنا جائز تھا۔ یہ ایرانی قانون ہے۔ اور اس کے بعد اور آگے چلیے، آپ عرب کو لے لیجئے اور عورت کو دیکھیے۔ یہی عرب جہاں پر آپ تشریف فرما ہیں، اس عرب نے عورت کو اس وقت کیا دیا تھا؟ یہ عرب کے لوگ عورت یا بچی کی پیدائش کو اپنے لیے سب سے زیادہ ذلت و خواری کی چیز سمجھتے تھے۔ ایک عرب بے اولاد رہنا فخر سے بیان کرتا تھا کہ میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن اگر اس کے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہو جاتی تھی، بچی پیدا ہو جاتی تھی، تو اس کا سر ذلت و رسوائی سے جھک جاتا تھا۔ اور یہ میں نہیں، قرآن مقدس اعلان کرتا ہے، بارہا آپ تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اللہ اکبر۔ یہ کس بچی کی بات کہی جا رہی ہے؟ اسی کو جس کو آج ہم عورت کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہی بچی بڑی ہو کر کے جب عورت بنتی ہے، اسی کی بات ہو رہی۔ قرآن مقدس کیا اعلان کرتا؟ ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا
اور وہ دل ہی دل میں کھٹکتا رہتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, لوگوں سے اس ذلت و خواری سے بچنے کے لیے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا. اور تصور کیا کرتا تھا, سوچتا کیا تھا؟ قرآن میں اعلان کرتا ہے ایمسکہ علی ہون, کیا اسی ذلت و رسوائی کو برداشت کرتے ہوئے ہم اس لڑکی کو گھر میں رہنے دیں, یا ام یدسہ فی التراب, یا لے جا کر کے مٹی میں اس کو دفن کر کے آئے. یہ وہ تصور لیتا تھا, خیالات میں ڈوبا ہوا. آج اسی عورت کی بات ہو رہی. اور میرے بھائی اور دوستو, یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ عرب کے یہاں یہ چیز پائی جاتی تھی یا نہیں پائی جاتی تھی. تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیس بن عاصم نے زمانے جاہلیت میں تقریباً 8 یا 10 بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا. 8 یا 10 بچیوں کو قیس بن عاصم نے زندہ دفن کیا تھا زمانے جاہلیت میں. سوچنے کی بات یہ کہ یہ وہی عورت ہے جس کو یہ مقام حاصل تھا کہ مختلف ادیان کے لوگ اس کو اس طرح سے ٹامک ٹوئیاں کھلا رہے تھے. اسلام نے آ کر کے اس کو کیا دیا؟ ان سب کے برعکس اسلام نے سب سے پہلے عورت کو سماج میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا. عورت کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا, عورت کو اس کے حقوق کو عطا کیا, اور یہ اعلان کر دیا کہ اس دنیا میں جس طرح سے ایک مرد کو جینے کا حق حاصل ہے, اسی طرح سے ایک لڑکی کو بھی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے اس کے لیے قرآن مقدس نے ایک وارننگ دی کہ کان کھول کر سن لو, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قیامت کا دن ہوگا جب اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جس کو قتل کیا گیا ہے کون سا گناہ تھا. لیکن میرے بھائی اور دوستو, وہ لڑکی نہیں پوچھی جائے گی, لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے اس میں, وہ قصور تو اس مجرم کا ہوتا ہے جو بچی کو دفن کرتا ہے. اس کے بارے میں یہ وارننگ دیتا ہے اسلام کہ یاد رکھو, جس نظر سے لڑکی کو دیکھ رہے ہو, جس نظر سے عورت کو دیکھ رہے ہو, اس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا ہے. اسلام آج اسلام کے خلاف کیسی کیسی آوازیں اٹھ رہی ہیں. اگر اسلام ان کو مقام و مرتبہ دینا چاہتا ہے, اور رونا تو اس بات کا ہے کہ اس میں کتنے ایسے لوگ ہمارے بھائی بھی پائے جاتے ہیں جن کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہوتا, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, وہ بھی ان کی آہوں میں آہیں ملا رہے ہیں, وہ بھی ان کی آوازوں میں آوازیں ملا رہے ہیں کہ عورت کو اس طرح سے آزادی دینی چاہیے, عورت کو اس طرح سے گھر سے باہر کرنا چاہیے. دینی بھائی اور دوستو, آئیے اب ہم دیکھتے ہیں جنت. یہ تو عورت کی بات تھی, آئیے اب اس کے بعد جنت کو دیکھتے ہیں. جنت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت, اور اس میں عظیم نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی. یہ جنت جو اس میں داخل ہو گیا کبھی اس کو نکلنا نہیں ہے. یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی اور پرہیزگار بندے ہیں. یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے. لیکن یاد رکھیں, یہ جنت صرف مردوں کے لیے نہیں, بلکہ یہ جنت جہاں پر مردوں کے لیے ہے وہیں پر عورتوں کے لیے بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اعلان کیا ہے, انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا. تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. یہ قرآن مقدس نے اعلان کر دیا ہے کہ مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. اور دوسری جگہ پر سورہ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, جو ایمان والا ہو, مرد ہو یا عورت ہو, اور وہ نیک اعمال کرے,
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یقیناً ایسے لوگ جنت میں ڈالے جائیں گے، جنت میں حاضر ہوں گے، جنت میں پہنچیں گے، مرد ہو یا عورت، ولا یظلمون نقیرا، کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی اس کا حق نہیں مارا جائے گا۔ یہ آیتیں ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ یہ جنت صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ جہاں پر مردوں کے لیے ہیں وہیں پر یہ جنت عورتوں کے لیے بھی۔ آئیے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین دولت ہے کیا، جہاں پر یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ جنت مردوں کے لیے بھی ہے اور جنت عورتوں کے لیے بھی ہے۔ آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے کیا، دنیا کی سب سے بہترین متاع کیا ہے، کس چیز کو قرآن و حدیث نے سب سے بہترین چیز قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ دینی بھائی اور دوستو، یہاں پر عورت کا ذکر کہاں آیا؟ جی ہاں، ہے عورت کا ذکر۔ محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں کہ دنیا کی اصل نیکی، دنیا کی جہاں پر کہا گیا ہے، قرآن مقدس نے اعلان کیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، فی الدنیا حسنہ۔ محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں کہ دنیا کی اصل نیکی صالح عورت، دنیا کی اصل نیکی صالح عورت ہے، اس لیے کہ یہ وہ نیکی ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس کے شوہر کو خوش نصیب بنا دیا، جس کے ذریعے سے اس کے گھر میں صالح اولاد آئے گی، جس کے ذریعے سے اس کے بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، جس کے ذریعے سے اس کے گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا، جس کے ذریعے سے یہ وہ نیکی ہے، یہ وہ عورت ہے کہ جس گھر میں ہوگی وہ گھر ایک مثالی گھر ہوگا، وہ گھر جنت کا ایک ٹکڑا شمار کیا جائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ محمد بن کعب القرظی اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ میں آپ سے یہ بتلا رہا تھا کہ دنیا کی بہترین متاع کیا ہے، دنیا کی بہترین دولت کیا ہے۔ ہم نے اور آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز وہ دولت ہے جس کو ہم حاصل کر کے اپنا نام دنیا میں آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، دولت سے آپ کا نام اونچا ہو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رجسٹر میں آپ کا نام نہیں آ سکتا۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق نہیں فرما رہے ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا پورے طور پر سرمایہ زندگی، دنیا پورے طور پر سرمایہ زندگی ہے اور دنیا کا سب سے اچھا سرمایہ نیک عورت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت اس دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے، لیکن کون سی عورت، کون سی وہ عورت ہے، اس کو اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 خصوصیات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ 4 خصلتیں جو ہوتی ہیں انہی کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے، اور اس میں آپ سب اپنے نفس میں سوچیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ کون سی خصوصیت ہے جس کو ہم اور آپ آج اختیار کرتے ہیں۔ اور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خصوصیت کو اختیار کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین، 4 خصوصیتوں کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مال کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، اور یا تو حسب و نسب کی وجہ سے، یا تو بہت بڑا خان صاحب ہے جس کے پاس
مال کا ریلا پیل ہے. سوچتا ہے انسان اگر شادی لگ گئی تو جہیز زبردست حاصل کر لیں گے اور ایسا بھی کر سکتے ہیں اور ویسا بھی کر سکتے. وَلِحَسْبِهَا، اور یا خاندان کو دیکھ کر کے، حسب و نسب کو دیکھ کر کے. وَلِجَمَالِهَا، یا پھر خوبصورتی کو دیکھ کر کے. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ خوبصورتی کا معیار کیا ہے. خوبصورتی کا معیار جس کو بنایا گیا ہے اس پر آپ غور کریں. خوبصورتی کا معیار یہ ہے آج کل کہ جو لڑکی جتنی ننگی ہو کر روڈ پر چل سکے یہی خوبصورتی ہے. جو لڑکی جتنی اپنے طرف دوسروں کو مائل کر سکے وہی خوبصورت ہے. جو لڑکی جس طرح سے بھی اسٹیج پر ننگی ہو کر ناچ سکے وہی خوبصورتی. کیا اسی کو خوبصورتی کہتے ہیں؟ کیا خوبصورتی سے اسلام نے انکار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. فرمایا ہے نہیں فرمایا؟ لیکن کیا یہی خوبصورتی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ سوچنے کا فرق. اور چوتھی خصوصیت جو بتلائی جا رہی ہے، وَلِدِينِهَا، اور دین کی وجہ سے اس سے شادی کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں خصوصیتوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد یہ فرما دیا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. ٹھیک ہے، مال کی وجہ سے بھی شادی ہوتی ہے، جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، حسب و نسب کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن میں تمہیں جس چیز کو اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہوں وہ دینداری ہے. اگر دینداری لڑکی کے اندر ہے جہاں خوبصورتی آ جائے گی، دینداری لڑکی کے اندر ہے مال و دولت آ جائے گی، دینداری گھر کے اندر ہے تو حسب و نسب بھی صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر دینداری نہیں گئے تو کوئی بھی چیز نہیں آ سکتی. کیا ہے حسب و نسب؟ کیا ہے مال و دولت؟ کیا کوئی بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے مال و دولت کو لے کر کے نکلتا ہے؟ کیا کوئی لڑکی جب پیدا ہوتی ہے مال و دولت کو لے کر آتی ہے؟ مال و دولت، حسب و نسب، یہ ساری چیزیں بعد کی چیز ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے دینداری. سب سے پہلی چیز دینداری. دینی بھائی اور دوستو، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ 4 چیزوں کی وجہ سے انسان خوش نصیب ہوتا ہے، یا 4 چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامت. 4 چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامت. وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نیک عورت. یہ لفظ نیک ہمیشہ یاد رکھیں گے. نیک عورت، کشادہ اور بڑا مکان. دوسری علامت کشادہ اور بڑا مکان. یہ خوش نصیبی کی علامت بتلائی جا رہی ہے اور بتلانے والے شارع علیہ السلام. سب سے پہلی علامت نیک عورت، دوسری علامت کشادہ اور بڑا مکان، اور تیسری علامت نیک اور صالح اچھا پڑوسی، اور چوتھی علامت اچھی سواری. یہ 4 علامتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 4 چیزیں کسی کے اندر ہوتی ہیں تو یہ سمجھ لیجئے وہ بہت خوش نصیب ہے. آئیے، دنیا کی بہترین نعمت آپ نے یہ بات سنا کہ نیک عورت ہے. آئیے دیکھیں آخرت کی بہترین چیز کیا ہے. آخرت میں کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ کس وجہ سے انسان کامیاب مانا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. گاڑی ہٹانے کھانا کیا گاڑی. یہ کیا گاڑی کسی بھائی کی کھڑی ہوئی ہے، سامنے سے ہٹا لیں چونکہ شاید کھانا وغیرہ آیا ہے. آخرت کی کامیابی، یا یوں کہہ لیجئے دنیا کی کامیابی کی دلیل اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. آج موضوع ہے جنتی عورت. عورت دنیا کی بہترین نعمت اور جنت جس کے بارے میں
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ جنت کا حصول اس کے کامیابی کی دلیل ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، کس جنت کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی جنت؟ اختصار کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نعمتوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے اس کی تعریف سنی ہوگی، ولا خطر علی قلب بشر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ کسی کے دل پر اس کا تصور ہی آیا ہوگا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں جنتی خواتین ہوں گی کیسے۔ جنتی خواتین کی بات چل رہی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں کان کھول کر سنیں کہ جنتی عورتیں کیسے ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جنتی عورتیں تمام آلائشوں سے، ظاہری آلائشوں سے پاک و صاف ہوں گی۔ ساری ظاہری آلائشیں ان کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر حیض و نفاس، یہ چیز ان کے اندر نہیں پائی جائے گی، اور اسی طرح سے باطنی آلائش بھی نہیں ہوگی۔ باطنی آلائش کیا ہے؟ غصہ کرنا، چڑچڑانا، حسد کرنا، یہ ساری چیزیں جنتی عورتوں کے اندر نہیں ہوں گی۔ یہی عورتیں جنت میں جائیں گی اور ان کی یہ ساری برائیاں، یہ ساری کمیاں ان کی ختم کر دی جائیں گی، وہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں پائی جائیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اگر ان کے پاس حیض و نفاس یا ایسی چیزیں ہوں گی، یا غصہ ہوگا، یا حسد ہے، یا غیبت ہے، یا چغلخوری ہے جو دنیا میں عورتوں کے ساتھ عام ہے، تو پھر یہ جنتی عورتیں ہو ہی نہیں سکتی۔ دینی بھائی اور دوستو، اسی طرح سے جنتی خواتین ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوں گی، اور یاد رکھیں کہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے جنت کی حوروں سے یہ افضل ہوں گی۔ جو عورتیں ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوں گی، یہ عورتیں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے جنت کی حوروں سے بہتر ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت آتی، فرماتی ہیں میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی خاتون افضل ہے، دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی حور؟ دونوں میں سے کون زیادہ افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی کہ فضل الظہار علی البطانہ، جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس وجہ سے مقام و مرتبہ میں دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں پر بھاری ہوں گی؟ کس وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نمازیں، ان کے روزے اور یہ دیگر عبادتیں ان کو مقام و مرتبہ میں حوروں سے افضل بنا دیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح سے جنت کی عورتوں میں سے جنت کی عورتوں کے پاس بہت سارے صفات۔ ایک صفت اور سن لیجئے کہ جنت کی خاتون، جنت کی عورت جو ہوگی، اس کا ایک دوپٹہ جو ہوگا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ اب آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج تو عورتوں کو دوپٹہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس دنیا میں عورتوں کو دوپٹہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، لیکن یاد رکھیں ہماری مائیں اور بہنیں، اور یاد رکھیں ہم سب کی یہ ذمہ داری کہ عورت کا پردہ کیا ہے، عورت کس طرح سے گھر میں رہے گی، عورت کس طرح سے گھر کے باہر جب قدم رکھے گی کس طرح سے رہے گی۔ آئیے دیکھیں یہ صفت کہ جنتی عورت کے
سر کا دوپٹہ، صرف دوپٹہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے پہر میں اور پچھلے پہر میں جو شخص اللہ تعالی کے راستے میں نکلتا ہے، یعنی پہلے پہر میں اور پچھلے پہر میں جو شخص اللہ تعالی کے راستے میں نکلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص دنیا میں اور جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے، ساری چیزوں سے بہتر ہے. اور اسی طرح سے ان عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا جو جنتوں کی عورتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت صرف ایک لمحہ کے لیے اس دنیا میں جھانک لے، صرف ایک لمحہ کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو بالکل خوشبو سے بھر دے گی، منور کر دے گی. آگے فرماتے ہیں کہ جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ، جنت میں رہنے والی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر. صرف اس کے دوپٹے کی بات ہو رہی، اس کے اعضاء میں سے کسی عضو کی بات نہیں ہو رہی. آئیے ہم اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتلاتے ہیں کہ جنتی عورتوں کی پہچان کیا ہے. یہ ساری چیزیں تو ہم نے سن لیا، لیکن جنتی عورتوں کی پہچان کیا ہے جس کو قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم اور آپ پاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. جو عورتیں نیک ہیں، اپنے شوہروں کی تابع دار ہیں اور جن چیزوں کی اللہ نے حفاظت کی ہے شوہر کی غیر موجودگی میں ان کی حفاظت کرتی ہیں. یہ جنتی عورتوں کی یہ پہچان بتلائی جا رہی. فالصالحات، ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صالحات سے مراد نیک عورتیں ہیں. قانتات سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہیں. یہ جنتی عورتوں کی پہچان ہے جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہیں. اور حافظات للغیب کی تفسیر میں علامہ سدی نے اور دیگر مفسرین نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں خود اپنے نفس اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے. یہ جنتی عورت کی پہچان ہوتی ہے کہ پہلی بات نیک ہوتی ہے، دوسری بات شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے، اور تیسری بات یہ کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اس کے مال و دولت کی بھی حفاظت کرتی ہے. ایسی صفات اگر پائے جاتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عورت جنتی ہے. اور یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے صفات کا ذکر ہوا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها. جب عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، جنتی عورت کی یہ پہچان ہے کہ جب عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی تابع داری کرے، فرما برداری کرے، تو ایسی عورت کے بارے میں قیامت کے دن اعلان ہوگا ادخلی من ای ابواب الجنت شئت. جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تو چاہے اس میں داخل ہو جا. یہ جنتی عورتوں کی صفات. دینی بھائیوں اور دوستو، اسی طرح سے جنتی عورتوں کی صفات کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی عورت ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کا شوہر اس کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے. کیا آج کی عورتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جب شوہر دیکھے تو ہمیشہ خوشی ہو جائے؟ اگر 1/2 بھی یہ ہو جائے تو ہمارے خیال سے زیادہ تر عورتیں جنت میں داخل ہو جائیں گی. میرے بھائیوں اور دوستو، اور آئیے یہاں پر خاص طور سے بات کو ختم کرتے ہوئے میں اپنی بہنوں کو ایک عظیم پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جنتی بننا چاہتی ہیں،
اگر آپ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہیں، اگر جنت کے مزے لینا چاہتی ہیں، تو آپ کو اللہ اور اس کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد شوہر کی اطاعت کر کے ہی جنت کا راستہ مل سکتا ہے اور جنت میں داخل ہو سکتی ہیں، یعنی بہترین رفیق حیات بن کر کے جنت کو حاصل کر سکتی۔ کیسے حاصل کر سکتی؟ آئیے ہم اور آپ دیکھیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس ہوتے ہیں، غار حرا سے واپس ہوئے ہیں، نبوت ملی ہے، آیتیں لے کر کے لوٹے ہیں، پریشان ہیں، دل کانپ رہا ہے، گھر میں پہنچتے ہیں، بیوی محترمہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اڑا دیتی ہیں، دہشت جاتی رہتی ہے، پورا واقعہ سناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ میں اپنے نفس پر خوف کھا رہا ہوں۔ ایک عورت ہے، ایک بیوی ہے، وہی عورت جس طرح سے آج بے شمار عورتیں ہیں، یہی نام اس وقت عورتوں کا بھی استعمال ہوتا تھا۔ ایک وہ عورت تھی اور آج بھی عورتیں پائی جاتی ہیں۔ شوہر گھر میں داخل ہو رہا ہے، پریشان حال ہے، پریشانی سے دو چار ہے، کہتا ہے مجھے اڑا دو، اڑا دیتی ہیں، گھبراتی نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ شوہر اگر پریشان ہے اس سے زیادہ ہم پریشانی کا اظہار کریں، نہیں، بات کو سنتی ہیں۔ جب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ میں اپنے نفس پہ خوف کھا رہا ہوں، تو وہ کون سی عورت تھی؟ کیا ان کی زبان مبارک سے نکلتا ہے؟ کیا یہ کہا کہ رونا اور پیٹنا شروع کر دیا ہو، یہ کہہ دیا ہو ٹھیک ہے آپ ہلاک ہو جائیں گے اور ایسا ہو سکتا ہے اور ویسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیا کہا، کیا فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے نازک موڑ پر جب ان کے سر کے تاج بالکل پریشان ہیں، دہشت جد ایک دم ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، رواہ البخاری۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ شوہر کا دل بڑھا رہی ہے۔ آج کی عورت ہوتی تو جہاں پر وہ کانپ رہے تھے چارپائی سے نیچے ڈھکیل دیتی، جو کچھ کرنا ہے باہر کر لیا کرو، گھر میں جب آیا کرو تو سکون سے رہا کرو، دن بھر باہر رہتے ہو، گھر میں جب آتے ہو تو مصیبت لے کر آتے ہو۔ کیا یہی جواب تھا حضرت خدیجہ کا؟ نہیں، وہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حقداروں کی مصیبت میں مدد فرماتے ہیں۔ یہ ایسی عورت جب آج کی عورتیں بنیں گی تب ان کو جنت کی ہوا نصیب ہوگی۔ جس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر نامدار کے لیے یہ انتظام کیا تھا، ان کو دلاسا دیا تھا، ان کے خوف کو ختم کیا تھا، دل کو بڑھایا تھا، لیکن اس کے برعکس آج کی عورتیں اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس پر اور نمک چھڑکنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ دینی بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، بہت ضروری ہے کہ اگر آج کی عورتیں اپنے شوہروں سے اس طرح سے پیش آتی ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے جنت کی بشارت ہے اور جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے وہ چاہیں داخل ہو سکتی ہیں۔ آئیے آخری بات، جنت کی عورت کے صفات کیا، جنتی عورت کے صفات کیا ہوں گے، اور اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ جنتی عورت کے صفات اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا
سورۃ الاحزاب کی آیت فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ بتلایا. ہماری مائیں اور بہنیں بھی سنیں اور آپ بھی سنیں, اور اگر آپ کی بیویاں یہاں پر نہیں ہیں اس آیت کو پڑھ کر کے ترجمہ کر کے تشریح کر کے بتلائیں کہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ, ایک دوسرے سے پیش آنے کا طریقہ, گھر میں رہنے کا طریقہ, بازار میں نکلنے کا طریقہ, ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بتلایا. اگر ہم اس پیغام کو پہنچائیں گے ہمارا گھر جنت کا ٹکڑا بن سکتا ہے, ورنہ ہمیشہ یاد رکھیں وہ جہنم کا ٹکڑا رہے گا, جنت کی خوشبو اس میں نہیں آ سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ حکم دیا کہ نرم لہجہ سے بات نہ کرو. جب کوئی اجنبی مرد, کوئی دوسرا آدمی کسی عورت سے بات کرے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ تمہارا طریقہ کار ایسے وقت میں کیا ہونا چاہیے. نرم لہجے سے بات نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ برا خیال کر بیٹھے. یہ طریقہ بتلایا جا رہا ہے, لیکن یہ نہیں بتلایا جا رہا ہے کہ لان و تان کرنے لگو, بلکہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. بہترین اچھے طرح سے بات کرو, جو حد ہے وہیں تک رہو, آواز میں لچکنا پیدا کرو, اٹھ کھیلیاں لے کر کے باتیں نہ کرو. یہ شریعت نے بتلایا ہے عورتوں کو. ایک اجنبی مرد سے اگر کوئی بات آ ہی جاتی ہے, اگر ان کو بات کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہ اس طرح سے بات کریں گی. یہ تو بات کرنے کے تعلق سے ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. یہ نہیں فرمایا کہ بات کرنا ہو تو اکڑ کر کے بات کرو, اور اس کے بعد روڈ پہ نکلنا ہو تو جس طرح سے چاہو نکل جاؤ. شوہر کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے, شوہر آفس میں ہے یا کہاں ہے, جب دل میں آیا بیگ اٹھایا اور روڈ پر نکل گئی, مارکیٹ میں نکل گئی, شاپنگ کرنے نکل گئی. کیا شریعت نے یہی بتلایا؟ یاد رکھیں جنتی عورتوں کی صفات میں سے یہ چیز بھی ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. یہ قرآن حکم دے رہا ہے, اللہ حکم دے رہا ہے ایسی عورتوں کو کہ اپنے گھر میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور اگر نکلنا ہی ہو, ضرورت ہی پیش آ جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی طریقہ بتلا دیا کہ قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح, قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح, قدیم جاہلیت, لفظ جاہلیت یاد رکھیں, قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو. معلوم یہ ہوا کہ یہ عورتیں جو روڈوں پر نکل رہی ہیں, جن کا کوئی پردہ نہیں ہوتا, بے پردہ ہو کر کے سر عام مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھیں ملا کر ٹہل رہی ہیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ قدیم جاہلیت کے زمانے کا طریقہ, اس کے مطابق یہ عمل کر رہی ہے. اور شریعت نے ایسا کرنے سے منع کیا. اور کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ. نماز ادا کرتی رہو. گھر میں بھی یوں ہی بیٹھی مستی نہ مارو. نماز کے اوپر ابھی ماشاءاللہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں زبردست تقریر ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی حکم دیا, صرف مردوں ہی کو نہیں کہ اذان ہو مسجد میں چلے جائیں, عورتیں آن کر کے بیٹھ جائیں, یا فون پر ایک دوسرے کی غیبت کرتی رہیں, یا مزے لیتی رہیں. نہیں, جس طرح سے مردوں کو صحیح وقت پر نماز کا اہتمام کرنا ہے, اسی طرح سے عورت کو بھی صحیح وقت پر نماز کا گھر میں اہتمام کرنا ہے. یہ اور بات ہے کہ مردوں کے لیے نماز پڑھنا مسجد میں افضل ہے اور عورت کے لیے نماز پڑھنا اس کے گھر میں افضل ہے, لیکن وہ بھی بے نمازی نہیں رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ. یہ صفات بتلائے جا رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ شوہر کما کما کر کے لائے اور اس کو بیگ میں بھرتی رہو, تالا زبردست لگاتی رہو, اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو.
یہ بھی ان عورتوں کی صفات میں سے نہیں ہے جو جنتی عورتیں ہیں. جنتی عورتوں کی صفات میں سے ہے کہ جب اللہ رب العزت دے رہا ہے تو اس کے راستے میں ان کو خرچ بھی کرنا, اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, آخری چیز اس آیت میں جو بتلائی گئی, اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. یہ وہ صفات ہیں جو جنتی عورت کے صفات بتلائے گئے ہیں. یعنی یہ کہ جب کسی مرد سے, اجنبی مرد سے کوئی عورت بات کرے تو اس کو چاہیے کہ نرم لہجہ نہ استعمال کرے, ایسا اسلوب نہ استعمال کرے کہ اگر کسی کے دل میں روگ ہو تو وہ روگ پنپنے لگے اور آگے بڑھنے لگے. اسی طرح سے یہ بھی بتلایا گیا کہ آپ بات اچھی طریقے سے کیجئے, جتنی آپ کو ضرورت ہے اسی حساب سے آپ بات کر کے اور ختم کر دیجئے. دوسری بات یہ کہ اپنے گھر میں رہیے, شمع محفل نہ بنیے, انجمن کی رونق نہ بنیے, اپنے گھر میں بیٹھیے. مرد کا کام ہے, شوہر کا کام ہے آپ کے کھانے پینے کا پورا انتظام کرنے کا, اور اگر ضرورت ہی پڑ جائے باہر نکلنے کے لیے تو بے پردہ نہ نکلیے. آج کل تو نقاب میں بھی بے پردگی نظر آتی ہے. خوش رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی. ایسے ایسے نقاب نکل چکے ہیں کہ نقاب میں عورت بے نقاب نظر آتی ہے, شوہر کو بڑے اچھے انداز میں بہلا دیتی ہے کہ میں نقاب پہن کر کے, میں عبایا پہن کر کے نکلتی ہوں. لیکن وہ عبایا جس طرح سے شیطان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے, شاید اگر بے نقاب ہو تو اتنا مائل نہیں کرے گی. تو وہ عبایا بھی اس لائق نہیں ہے. یا اسی طرح سے عبایا میں عورتیں نکلتی ہیں لیکن اپنے ہاتھوں کا اظہار, چہرہ کھلا ہوا ہے, اور ماشاءاللہ شریعت نے تو حکم یہ دیا تھا کہ مردوں کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. آج عورتوں کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہے اور مردوں کا کپڑا ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے. یہ حقیقت ہے. اور اگر نئی چپل خرید لیا ہے محترمہ نے اور مہندی بھی لگ گئی ہے تب تو کپڑا اور اوپر ہو جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنتی عورتوں کے صفات میں سے نہیں ہے. اسی طرح سے نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, اور اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا, یہ جنتی عورتوں کے صفات میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تمام خواتین کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا. الہ العالمین ہماری وہ تمام مائیں اور بہنیں جو بے پردہ ٹہلتی ہیں ان کو پردہ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت میں اسی طرح سے پہنچا دے جس طرح سے ہم آج یہاں پر موجود ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ منصور مدنی حفظہ اللہ کو کہ انہوں نے موضوع کا حق ادا کیا اور عورتوں کے تمام موضوعات پر روشنی ڈالی جو ان سے متعلق تھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام خواتین کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جی سوال جواب کی باری تھی لیکن وقت کافی ہو گیا ہے, لہذا تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ 4 بندے ایک جگہ جمع ہو کے بیٹھ جائیں دائرہ بنا کر تاکہ دسترخوان وہاں ڈال جا سکے. اس بھی جو ہے وہ انعامات بھی ہمارے سامنے پڑے ہیں, آپ لوگ بیٹھنا بھی شروع کر دیں اور جن کو انعام کی خواہش ہے وہ ہماری طرف چہرہ رکھیں. پہلا سوال کہتا ہے کہ عرب میں بچی کی پیدائش کے موقع پر کیا کیا کرتے تھے لوگ. شیخ نے کئی قوم کے وہ لعنتیں بیان فرمائی. پیچھے سے جو کھڑے ہیں ان کو نہیں ملے گا, بیٹھنے والوں کو. آپ جی وہ کالی ٹوپی والے پیچھے سفید ٹوپی والے, ہاں جی آپ جلدی آئیے. دوسرا سوال کہتا ہے کہ برطانوی لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے, کیا بیویوں کو کیا کرتے تھے؟ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. عرب زندہ درگور کیا کرتے تھے؟ انعام لے لیجیے. اللہ, برطانیہ میں کیا عورتوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ
मैरिज का पैगाम दे देते, जवाब गलत। ये बीवी हुई नहीं तो पैगाम दे, बीवी होने के बाद दे देते पैगाम, जवाब भी गलत, इसलिए कि आपने बगैर पूछे जवाब दे दिया। आइए आइए साहब, आइए जनाब, ले जाइए, चलिए। कैस बिन आसिम के बारे में बताया गया कि वो उसने इतनी बच्चियों